صبح کے ٹھیک 11 بج رہے تھے۔ شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں رش لگا ہوا تھا۔ لوگ لائنوں میں کھڑے تھے اور نرسیں تیزی سے وارڈوں کے بیچ توڑ رہی تھیں۔ اسی بھیڑ میں ایک دبلی پتلی نحیف سی بوڑھی اماں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر تھکن اور کپڑوں پر غربت کی مٹی صاف دکھ رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خوف اور امید دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر لرزتی آواز میں بولی، بیٹا مجھے بہت تیز بخار ہے، سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی، ذرا دیکھ لو۔ ڈاکٹر نے اسے اوپر سے نیچے تک یوں گھورا جیسے وہ کوئی انسان نہیں صرف ایک بوجھ ہو۔ پھر سخت لہجے میں پوچھا، اماں پیسے بھی ہیں یا مفت میں علاج کروانے آئی ہو؟ اماں کانپتے ہونٹوں سے کہا، نہیں بیٹا پیسے تو نہیں ہیں، مگر اللہ کے واسطے ہے، ایک بار دیکھ لو، میری طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر کا چہرہ مزید سخت ہو گیا، ہاتھ کے اشارے سے سیکورٹی کو بلایا اور بے رحمی سے بولا، یار ہر کوئی فری علاج کروانے آ جاتا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، انہیں باہر نکالو۔ سیکورٹی گارڈ نے فوراً بڑھ کر اماں کو بازو سے پکڑا اور زور سے دھکا دے کر باہر کی طرف دھکیل دیا۔ بیچاری اماں فرش پر گر پڑی۔ ارد گرد کھڑے لوگ دیکھتے رہے مگر کسی نے ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہ کی۔ کوئی تماشا دیکھ رہا تھا، کوئی لڑکیوں کے گروپ میں چپکے سے کہہ رہا تھا، لگتا ہے کوئی بے سہارا عورت ہے، شاید کسی اولڈ ہوم سے بھاگ کر آئی ہو۔ اماں درد سے سسکتی ہوئی باہر کے برآمدے میں جا بیٹھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں صرف ایک سوال چیخ رہا تھا، کیا میری زندگی کی قیمت اب صرف پیسے رہ گئے ہیں؟ کیا میں اتنی بے سہارا ہوں کہ ہسپتال سے دھکے دیے جا رہے ہیں؟ تبھی وہاں سے گزرنے والا ایک غریب صفائی والا رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو اور کپڑا تھا مگر آنکھوں میں انسانیت کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اماں کے پاس آیا اور نرم لہجے میں بولا، اماں آپ فکر نہ کریں، آؤ میں آپ کو اٹھاتا ہوں۔ وہ انہیں سہارا دے کر بٹھاتا ہے، پانی پلاتا ہے اور انہیں اپنے جوتے سے کچے گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ گھر کیا تھا؟ ایک پرانی چارپائی، مٹی کا فرش، لیکن دل بہت بڑا تھا۔ اس نے اماں کو چارپائی پر بٹھایا، نبض دیکھی، پھر اپنی جیب سے بچی کچھ رقم نکال کر قریبی دکان سے دوا خرید لایا۔ اماں کی آواز کانپ رہی تھی، بیٹا تو خود غریب ہے پھر بھی میرے لیے دوا لے آیا، اللہ تجھے خوش رکھے۔ صفائی والے نے مسکرا کر کہا، اماں غریب ہوں تو کیا ہوا، انسان تو ہونا، انسانیت سے زیادہ کوئی چیز نہیں، آپ بس فکر نہ کریں، آج سب آپ یہیں رہیں گی، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جیسے خدا نے انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ بھیج دیا ہو۔ آہستہ آہستہ اماں کی طبیعت سنبھلنے لگی مگر دل کا زخم بہت گہرا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگ کر روتی اور بڑبڑاتی، کاش میرا عادل مجھے یوں بے سہارا نہ چھوڑتا۔ صفائی والا چپ چاپ سنتا رہا، سوال کبھی نہیں کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں کے سینے میں کوئی ادھوری کہانی ہے جو وقت ہی بتائے گا۔ وہ اماں کی خدمت ایسے کرتا جیسے اپنی ماں کی کرتا، صبح انہیں دلیا کھلاتا، دوائی دیتا، شام کو ان کے پاس بیٹھ جاتا۔ اماں کا چہرہ قدرے کھل گیا لیکن آنکھوں میں چھپا درد اب بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک دن صفائی والے نے ہمت کر کے آہستہ سے پوچھا، اماں آپ اکیلی ہو کیوں ہیں، کوئی اپنا نہیں؟ اماں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، رستی آواز میں بولی، میرے اپنے ہی میرے لیے پرائے ہو گئے بیٹا، سب سے بڑا دکھ یہی ہے۔ صفائی والے نے نرمی سے پوچھا، کیسے اماں بتائیں، شاید آپ کا دل ہلکا ہو جائے۔ اماں نے ایک لمبی سانس لی جیسے اپنے دل کی پرانی کتاب کا سب سے دردناک باب کھول رہی ہوں۔ اماں نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنانی شروع کی، بیٹا میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے عادل کی پیدائش کے بعد ہی اس کے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا، میں اکیلی ہی اسے پالتی رہی، مزدوری کر کے، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو یوں پوجا کر کے، برتن مانج کر، جیسے بھی ہو سکا بس اپنے عادل کو پڑھایا، سنوارا، دنیا کے قابل بنایا۔ میں نے اپنی ہر خواہش، اپنی ہر نیند، اپنی بھوک پیاس اس ایک بچے پر قربان کر دی اور بالآخر محنت رنگ لائی، میرا عادل بڑا افسر بن گیا، سب سلوٹ کرتے تھے، بڑی گاڑی میں بیٹھتا تھا، لوگوں کی نظریں اس پر ہوتی تھیں۔ اماں کا چہرہ لمحہ بھر کو فخر سے چمکا مگر پھر اسی لمحے بجھ گیا، لیکن بیٹا اس کی شادی ہوئی تو میری بہو کو میرا گھر میں رہنا پسند نہیں تھا، اسے لگتا تھا میں بوجھ ہوں۔ وہ اکثر عادل سے کہتی، تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شروع میں میرا بیٹا میرا ساتھ دیتا تھا مگر آہستہ آہستہ وہ بھی بہو کی باتوں میں آ گیا۔ اماں کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ایک دن میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھا اور بولا، اماں میں آپ کو اولڈ ہوم چھوڑاؤں گا، وہاں
آپ کا خیال اچھا رکھیں گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا بیٹا میں نے تجھے پالنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی، کیا آج تو مجھے اپنے ہی گھر سے نکال رہا ہے؟ مگر بیٹا اس نے میری ایک نہ سنی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اولڈ ہوم چھوڑ آیا، جیسے میں اس کی ماں نہیں، کوئی مانگتی ہوئی بے سہارا عورت ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صفائی والے کا دل جیسے کسی نے چاقو سے کاٹ دیا ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ تھامتا ہے اور آہستہ آہستہ سے کہتا ہے، اماں یہ کیسی ناانصافی ہے؟ جس ماں نے اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے اپنی پوری جوانی گنوا دی، وہی بیٹا آج آپ کو اولڈ ہوم چھوڑ گیا۔ اماں نے نم آنکھوں سے ہر سر ہلایا، ہاں بیٹا یہی میرا نصیب ہے۔ صفائی والے نے لمبی سانس لی مگر دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اماں نے لرزتی آواز میں آگے کہنا شروع کیا، اولڈ ہوم میں دن تو گزر جاتے تھے مگر گھٹتا تھا، وہ جگہ میرے لیے گھر نہیں تھی بیٹا۔ ماں صرف چھت سے نیچے جیتی ہے، ماں اپنے بچوں کی سانسوں سے جیتی ہے۔ وہاں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ہر لمحہ عادل کی شکل آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی۔ جب بیمار پڑ گئی تو سوچا اسپتال میں شاید علاج ہو جائے، پر وہاں بھی مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ صفائی والے کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، اس نے اماں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اماں اب آپ اکیلی نہیں رہیں گی، جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میں آپ کا سہارا ہوں گا۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تو نے مجھے آج وہ دے دیا جو میرے اپنے بیٹے نے چھین لیا تھا، اللہ تجھے بہت خوشیاں دے۔ اس رات اماں نے بڑی دیر بعد سکون کی سانس لی، انہیں لگا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ مگر صفائی والے کے دل میں یہ بات تیر کی طرح چپ گئی تھی کہ کوئی ماں جو اپنے بیٹے کو افسر بنائے وہ آج یوں سڑکوں پر دھکے کھائے۔ لیکن وقت کا پہیہ بہت بڑا موڑ لینے والا تھا۔ چند دن بعد وہی بھاگتی دوڑتی سڑکیں تھیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف، گاڑیاں ہارن بجاتی گزرتی۔ شہر میں ایک بڑا پروگرام رکھا گیا تھا، صفائی مہم کا افتتاح۔ بڑے بڑے لوگ، صفائی شہر سب جمع تھے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے ایک نامور افسر، عادل ملک۔ سجی ہوئی وردی میں جب وہ سٹیج پر آئے تو کیمرے چمکے، لوگ تالیاں بجانے لگے۔ عادل پورے فخر سے بولنا شروع ہوا، ہمیں معاشرے سے گندگی ختم کرنی ہے، ہمیں غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کرنی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ تالیوں کی آواز گونج رہی تھی مگر اسی بھیڑ میں پیچھے ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھیں، آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہی اماں جنہیں اسپتال سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، جنہیں آج ایک غریب صفائی والا سہارا دے رہا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہونٹوں سے آہستہ کہا، یہ میرا عادل ہے۔ صفائی والا چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ افسر؟ اماں نے نم آنکھوں سے سر ہلایا، ہاں بیٹا یہی میرا خون ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کر دی، مگر آج یہ مجھے پہچاننے سے بھی ڈرتا ہے۔ صفائی والے کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی مگر اس نے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد عادل اسٹیج سے نیچے اترا مگر جوں ہی اس کی نظر سامنے کھڑی اپنی ماں پر پڑی، اس کا رنگ اڑ گیا، قدم رک گئے، آنکھیں پھیل گئیں۔ اماں یہاں؟ اماں آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں بولی، بیٹا کیا آج بھی تو مجھے دیکھ کر انجان بنے گا؟ بھیڑ خاموش ہو گئی، کیمرے ان دونوں کی طرف گھوم گئے، عادل کے قدم ڈگمگائے، صحافی کیمرے کے لیے دوڑ کر قریب آ گئے۔ بھیڑ میں سرگوشیاں پھیل گئیں کہ آخر یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کو دیکھ کر افسر کا رنگ اڑ گیا۔ اماں نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، بیٹا میں وہی ماں ہوں جس نے تجھے پال کر بڑا کیا، اپنی بھوک، اپنی نیند، اپنی جوانی قربان کر کے تجھے افسر بنایا، اور تو نے مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا۔ عادل کی آنکھوں میں شرمندگی تیرنے لگی، ہونٹ کانپنے لگے مگر آواز نہیں نکلی۔ صفائی والا آگے بڑھا اور سب کے سامنے بلند آواز میں بولا، ہاں یہی سچ ہے، جس ماں نے اس بیٹے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کی، اسی ماں کو اس نے اپنی بیوی کی ضد پر گھر سے نکال دیا، اولڈ ہوم میں پھینک دیا۔ اگر میں اماں کو ہسپتال سے نہ اٹھاتا تو آج شاید وہ زندہ نہ ہوتی۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت اور غصہ دونوں نمایاں ہو گئے۔ عادل کی بیوی بھی بھیڑ میں کھڑی تھی، اس کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، کیمرے مسلسل چل رہے تھے، ہر صحافی اس لمحے کو قید کرنا چاہتا تھا۔ عادل آخر جھک گیا، وہ دوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، اس کی چمکتی ودی لمحوں میں آنسوں سے بھیگ گئی۔
اماں مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میں بیوی کی باتوں میں آ گیا، مجھے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا معاف کر دوں گی، مگر یاد رکھ، ماں باپ کو ٹھکرانے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ بھیڑ کی آنکھیں نم ہو گئیں، کئی لوگ رو رہے تھے۔ صفائی والے کی آنکھوں میں بے آنسو تھے، مگر دل میں سکون تھا کہ سچ کے سب کے سامنے آ گیا۔ عادل دیر تک اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا روتا رہا، پھر کھڑے ہو کر نہایت عاجزی سے بولا، اماں آج سے آپ کہیں نہیں جائیں گی، میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں اپنی غلطی انسانیت کی خدمت کر کے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی بھی آگے آئی، ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، اماں جی مجھے معاف کر دیں، میری ہی ضد، میری ہی انا نے صبر بات کیا۔ آپ تو گھر کی برکت تھیں اور میں نے آپ کو بوجھ سمجھا۔ اماں نے بھاری دل سے کہا، بس آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کرنا۔ ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ دو تو گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ رات بھر عادل اپنی ماں اور اس غریب صفائی والے کے ساتھ رہا۔ ماں کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، بار بار کہتا، اماں اب میں آپ کی خدمت کر کے ہی چین لوں گا۔ میری غلطی ہر اس بیٹے تک پہنچنی چاہیے جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتا۔ اگلے ہی دن عادل نے پریس کانفرنس بلا لی، صحافی رپورٹر سب جمع ہو گئے۔ عادل سٹیج پر آیا اور بولا، آج میں افسر نہیں، ایک خطا کار بیٹا بن کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اپنے رب سے، اپنی ماں سے اور پورے معاشرے سے معافی مانگتا ہوں۔ پورا حال خاموش ہو گیا، کئی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر اس نے اعلان کیا، آج سے میں اپنی ماں کو گھر لے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک NGO شروع کر رہا ہوں۔ یہاں ہر بے سہارا ماں باپ، ہر بھوکا، ہر بے گھر محفوظ رہے گا۔ کوئی ماں باپ سڑکوں پر دھکے نہیں کھائے گا۔ لوگ تالیاں بجانے لگے۔ عادل نے ہاتھ بڑھا کر صفائی والے کو سٹیج پر بلایا اور کہا، اس NGO کا سربراہ میں نہیں، یہ ہوگا کیونکہ اس نے اس وقت میں میری ماں کو سہارا دیا جب میں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ بھیڑ تالیوں سے گونج اٹھی۔ صفائی والے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، صاحب میں تو چھوٹا آدمی ہوں، مگر اگر ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے تو میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ اماں نے دونوں کو گلے لگا لیا اور اس لمحے پورے حال نے محسوس کیا کہ اصل انسانیت یہی ہے، غلطیوں کو ماننا، بڑوں کا مان رکھنا اور نیکی میں آگے بڑھنا۔ آپ کو آج ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔